فرمایا اگر تمہارے اندر میں ایمان کی طاقت اور اخلاص کی طاقت چمکے گی اور بارگاہ خداوندی میں قبول ہوگی تو یہ بڑے بڑے باطل جو دنیا کے دعوے دار ہیں خدا ان کے سینوں کو چیر کر ان کے اندر ہدایت کو پہنچا دے گا اور وہ وہاں بیٹھ کے کہیں گے ہماری تدبیروں سے نہیں ہوتا، اب کچھ اور کرو اور کرنے والوں کو تلاش کرو، تو وہ تمہارے قدموں میں آئیں گے اور حق لے کر جائیں گے۔ اور فرمایا اسے تم کوئی خیال اور تماشا اور کوئی تصور اڑاتی بات مت سمجھو، بلکہ ایسی حقیقت ہے جیسے سورج نکلتا ہے تو رات بھر کا اندھیرا لمحے میں ختم ہو جاتا ہے۔ تم دیکھو گے کہ ایمان کی محنت کی قبولیت اللہ دکھائیں گے تو رات سوتے وقت لوگ بے دینی میں سوئیں گے اور آنکھ کھلے گی تو ان کی زبان پر ایمان کا کلمہ ہوگا اور خدا علاقوں کے علاقوں کو اپنی قدرت سے دل پلٹیں گے۔ تو یہ سارے نتائج اس دعوت کی محنت پر اور اس کی قربانیوں پر اور اس کے استخلاص پر ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک ہمیں ایک سوئی کے ساتھ استخلاص کے ساتھ ان مجاہدوں پر چلنا، اس مزاج پر قائم رہنا، اس سادگی کی بلندی تک پہنچنا اور ان اہل اللہ کی صحبتوں میں جس کے راستے سے دعوت کا فہم اور دین کی بصیرت آتی ہے اس میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا۔ حق تعالی شانہ اپنے کرم سے اس راستے کی توفیق مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے۔ بڑوں کا آموختہ بڑوں کے کہنے پر اس خیال سے کہ شاید اگر اتنی دیر میں کوئی اور بات کی خیر ملتی ہے تو مل جائے، ورنہ پھر کل صبح کا ماہانہ مشورہ بھی ہے اور ہمارا ساری مہینے بھر کی فکروں کے لیے جوڑ بھی ہے۔ تو ساتھی ایک سوئی سے اپنے اپنے مقام پر پہنچ کر دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ فکروں کے ساتھ صبح وقت پہ پہنچ جائیں۔ کیا عجب کہ جس طلب میں بیٹھے ہیں اللہ پاک صبح ان فکروں کے ماحول میں ہمارے اوقات کو گزروا دے۔ وہ بدلتی ہوئی کیفیتوں کو دیکھ کر نہ پیر پھسلے، نہ نگاہ متاثر ہو، نہ ذہن متزلزل ہو، اس لیے کہ یہ چیزیں تو ہر زمانے میں آتی رہیں گی۔ ارے بھائی وہ زمانہ کیسا، یہ زمانہ کیسا؟ ارے بھائی دور نبوت کا زمانہ کچھ اور تھا اور ایران فتح ہوا اور روم فتح ہوا اور فارس کے خزانے آئے، مدائن کی دولتیں آئی، وہ زمانہ کچھ اور تھا۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ ہر زمانے میں ایک ہی نہج پہ جمے رہے اور آخری وقت تک اسی نہج پہ رہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وعدہ لے لیا اور کہا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے ملاقات کرے گا، میرے بعد اپنی زندگی کی حفاظت کرنا، بدلنے نہیں دینا، جس نہج پہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اسی نہج پہ قائم رہنا۔ تو نتیجہ ایسا کہ گورنر بن گئے، دو جوڑے نہیں بنائے اور بڑے بڑے مرتبوں کے اوپر آ گئے، لیکن گھر کی نوعیت کو نہیں بدلا اور کھانوں کی نوعیت کو نہیں بدلا، اور پھر اس میں گھبراتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرے دوستوں مزاج کی سادگی، طبیعت کی جفاکشی اور آدمی کی اپنے کیفیت میں اطاعت کا جذبے کا ہونا اور مشوروں کا پابند بن کر چلنا اور اس کام کے تقاضوں کو پہچاننا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے تصور سے بالاتر شکلوں کو اللہ اپنی قدرت سے قدموں میں جھکائیں گے اور مسائل کو آسان کریں گے۔ اس لیے دعوت کی جو طاقت اور دعوت کی قوت اللہ نے رکھی ہے وہ دعوت ہی میں رکھی ہے، وہ دعوت سے ہٹ کر کسی اور راستے میں نہیں رکھی۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے صاف کہہ دیا کہ دنیا میں جتنا دین آیا وہ دعوت کے راستے سے آیا، جتنی مسجدیں وجود میں آئی وہ دعوت کے راستے سے آئی، جتنے مدارس کا خیر پھیلا وہ دعوت کے راستوں سے پھیلا، جتنا انسانوں کو اللہ والوں کو دیکھنے کی آنکھیں ملی وہ نور دعوت کے صدقے میں ملا، اور جتنی خانقاہوں کے انوار بٹے وہ دعوت کے صدقے میں بٹے۔ تو دعوت کا وہ کام ہے جو انبیاء علیہ السلام کو اور انبیاء کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دیا گیا۔ اگر اس سے بڑا کوئی خیر ہوتا تو اللہ کو پہلے وہ عمل کراتے، اور آخری وقت تک دعوت والی فکروں میں آپ چلے اور امت کو چلایا۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں اللہ پاک ہمیں استقامت دے اور دعوت کی عظمت اور اہمیت کو پہچاننے کی توفیق دے۔ یہاں تک کہ علماء امت نے صاف فرما دیا کہ قرآن پاک انبیاء علیہ السلام کے واقعات سے بھرا پڑا ہے اور کئی سوریں تو نبیوں کے نام سے موسوم ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے کسی نبی کی عبادت کا ذکر نہیں کیا، ہر نبی کی دعوت کا ذکر کیا، تاکہ آدمی سمجھے کہ بھئی عبادت تو میرا ایک لازمہ ہے جو زندگی کی اندرونی چیز ہے جس کے بغیر میں کھڑے ہی نہیں رہ سکتا، لیکن میرا مقصد زندگی دعوت ہے۔ 950 برس نوح علیہ السلام نے دین کی محنت کی، اب راتوں میں اتنی نماز پڑھتے تھے، دن میں اتنے رکعت پڑھتے تھے، اتنی تسبیح پڑھتے تھے، ایک ذکر قرآن نے نہیں کیا، اور 950 برس دعوت کے لیے محنت کرتے تھے، دعوت کے لیے پتھر کھاتے تھے، دعوت کے لیے مجاہدے کرتے تھے، دعوت کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا، اسماعیل علیہ السلام کی دعوتی کا ذکر کیا۔ غرض یہ کہ ہر نبی کی دعوت کا ذکر کیا، دعوت کو
قربانی کا ذکر کیا، دعوت پر اترنے والی اپنی مدد کا ذکر کیا، لیکن دعوت سے عبادت کو نہیں جوڑا۔ تو اسی آدمی یہ سمجھے کہ بھئی عبادت تو میری اندرونی چیز ہے، اور اصلی جوہر اس امت کا دعوت کا کام ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ تو دعوت ہر پہلو پہ شرع صدر ہوتی ہے، اور دعوت کے کام میں اٹھنا بیٹھنا، سوچنا سمجھنا، جینا مرنا، چلنا پھرنا، یہ اس محور پر ہو کہ میری زندگی کا مقصود دعوت اللہ ہے۔ تو اللہ پاک اس کو انشراح صدر کرے اور اس کے اوپر جمنے کی توفیق دے۔ اسی کے لیے حالات موافق میں ہو یا ناموافق ہو، مساعد ہو نامساعد ہو، اس کے بیچ اللہ کے دین کے تقاضوں پہ اللہ کے بھروسے بھی کھڑے ہونا۔ جب اللہ کے بھروسے پہ کھڑے ہوں گے تو اللہ غیر اللہ کے تاثر سے پاک کریں گے اور اپنی مددوں کو بالراست عطا فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، آگے کی زندگی میں بھی اللہ ہمیں استقامت دے اور متزلزل ہونے سے بچائے، نیتوں کے اعتبار سے بھی، عمل کے اعتبار سے بھی، قوت کے اعتبار سے بھی اور کیفیات کے اعتبار سے بھی، اور ایک سوئی سے اس عمل میں مرتے دم تک لگے رہنے کی سعادت ہے۔ انشاءاللہ کل صبح کا مشورہ ہے، تمام احباب سے گزارش یہ ہے کہ بھئی فجر کی نماز اللہ توفیق دے تو 20 صاحبہ کی مسجد میں انشاءاللہ ادا کرنی ہے، اور اللہ پاک غیب سے ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے اور حکمت کے چشمے عطا فرما دے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جس نے اپنے 40 دن اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ فارغ کر دیے، من اخلص للہ 40 یوما، تو حق تعالی شانو کیا کریں گے؟ اس کے نتیجے کے اندر ینابع الحکمت علی قلبہ ولسانہ او کما قال، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے دل پر حکمت کے چشموں کو اتاریں گے اور اس کی زبان سے حکمت کو جاری فرمائیں گے۔ تو اس لیے یہ راستہ ہے اس محنتوں کا کہ آدمی کرتے رہے تو خدا کا غیبی نظام حرکت میں آئے گا اور ہماری موافقت میں آئے گا۔